فات صاحب 2-3 دن سے ایک ہی ڈیولپنگ سٹوری پہ بات کر رہے ہیں اور اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جا رہی ہیں. آج کی ٹاپ سٹوریز شروع کرتے ہیں کہ عمران خان بے فیض عمران خان بے فیض ہو گئے ہیں اور جو ان کے مزید سہولت کار ہیں جن فیض کے وہ پکڑے جا رہے ہیں. اور آج جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ذرا اس پہ تھوڑی بات کریں گے. بالکل, اور یہ بھی ایک بہت عام سٹوری ہے کہ فائر وال کی وجہ سے بہت سارے فری لانسرز پاکستان میں جاب لیس ہو رہے ہیں. معاملہ ایکچولی کیا ہے؟ بالکل, انٹرنیٹ جو ہے وہ درد سر بن گیا ہے. اگر انٹرنیٹ اپنے یوز کرنا ہو, ہر شخص ہر پاکستانی جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ کمپلین کر رہا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا اور حکومت جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں رہی. تو یہ ایک عجیب تماشا کھڑا ہو گیا, لیکن الٹیمیٹلی آج حکومت نے کچھ کہہ ہی دیا تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور مزید فوجی افسران بھی گرفتار ہو رہے ہیں مارشل لاء کے کورٹ مارشل کے بعد جو جن فیض حمید کا ڈکلیئر ہوا ہے, اور مزید سویلینز کے گرفتار ہونے کے اور یہ جو جال ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے, بڑا ہوتا جا رہا ہے. یہ کہاں جا رہا ہے, یہ کیا سازش ہے, اس میں کون کون جو ہے وہ اس کے زد میں آئے گا, اس پہ ذرا تفصیلی گفتگو. چلیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ جیسے یہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہو یا کچھ مزید فوجی افسران ہوں, یہ جتنی تیزی سے گرفتاریاں اور لوگ گھیرے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ پہلی بہترین ہوم ورک ہوا ہے جس کی امپلیمنٹیشن اب دیکھ رہے ہیں. لیکن آج کی جو بڑی خبر ہے بالکل وہ یہی ہے کہ, اور وہ خبر ویسی آئی جیسی بڑی خبریں آج کل آ رہی ہیں, کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کیا گیا کہ جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف, اس میں 3 مزید ریٹائرڈ افسران جو ہیں ان کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جو اگلا جملہ کہتی ہے, یہ انگریزی میں آپ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فردر انویسٹیگیشنز آف سرٹن ریٹائرڈ آفیسرز اینڈ دیئر اکمپلسز. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ریٹائرڈ افسر ہیں بلکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں, کیونکہ ان کو افسروں کا ان کو لقب نہیں دیا گیا تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وہ سویلین ہیں. یعنی اس سے میں یہ ریڈ کر رہا ہوں کہ ریٹائرڈ افسران کے ساتھ ساتھ کچھ سویلینز جو ہیں وہ بھی اس جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ فار فارمنٹنگ انسٹیبلٹی ایٹ دی بہیسٹ آف اینڈ ان کلوژن وتھ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ. اب یہ جو جملہ ہے نا, اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں اس پریس ریلیز میں اب باقاعدہ طور پر یہ اسٹیبلش کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہم کئی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ ایک تو ٹاپ سٹی کی گرفتاری تھی نا, ٹھیک ہے, دوسرا تھا جو فیض حمید صاحب کا جو پریس ریلیز آئی تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو کہ ملٹری ایکٹ کے اگینسٹ تھیں. اب یہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ جو جملہ ہے میرے خیال میں یہ چیزیں کلیئر کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے وہ عدم استحکام پھیلا رہے تھے کچھ سیاسی عناصر کے کہنے پر اور ان کے ساتھ مل کر. اب یہاں پہ ڈائریکٹ پہلی بار آفیشلی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ افسران جڑے ہوئے ہیں فیض حمید صاحب سے اور یہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر اور ان کے کہنے پر جو ہے وہ انتشار پھیلا رہے تھے. تو یہ پولیٹیکل کنیکشن آج پہلی بار آ گیا ہے. اچھا, اب یہ جو پولیٹیکل کنیکشن ہے یہ تھوڑا سا آگے جائے گا بطول, کیونکہ اب جو نظر آ رہا ہے ہمیں بیک وقت دیکھیں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں, بلکہ 3-4 چیزیں ہوئی ہیں, بلکہ 5-6 چیزیں ہوئی ہیں. جس وقت فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں اس کے فوراً بعد جو ہے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے عمران خان صاحب جہاں پہ جیل پہ ان کو نظر بند کیا گیا ہے, وہاں کے جو ایک ڈی ایس پی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. کیوں؟ ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو. اب وہ کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے؟ ان کو وہ یعنی میسیجز پہنچا رہے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو کوئی واٹس ایپ کالز اویلیبل تھیں, جو بھی تھا وہ گرفتار ہوئے. اس کے بعد یہ 3 لوگ آج گرفتار ہوئے ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے اور لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ معاملات سامنے ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئے. جو پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے بطول اس وقت تک وہ یہ ہے کہ ایک فیض حمید صاحب از ناٹ اے سنگل پرسن, یہ ایک آئسولیٹڈ اریسٹ نہیں ہے. یہ اب تک جو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک ہے, اور وہ نیٹ ورک میں ریٹائرڈ فوجی افسران بھی ہیں اور سویلینز بھی ہیں. یہ نیٹ ورک کیا کر رہا تھا, اس کی کچھ انوالومنٹ تو ٹاپ سٹی کے حوالے سے جس میں تھوڑا سا ذکر کروں گا, اور باقی جو تمام انوالومنٹ ہے آج کی پریس ریلیز میں جو آ گئی ہے اس کا تعلق ہے سیاسی ایکٹیویٹیز سے. اب وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کیا ہیں یہ ہے وہ چیز جو آنے والے دن میں کلیئر ہو جائے گی. لیکن
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے کنیکشن نہیں جوڑا جا رہا تو یہ میرے خیال میں ان کی بھول ہے. الٹیمیٹلی چیزیں وہیں جا کے لگ رہی ہیں. آج جو 3 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, 2 ان کا پریس ریلیز میں نام نہیں دیا گیا لیکن بعد میں نام آ گئے, ذرائع سے نام آ گئے ہیں. 2 اس میں بریگیڈیئرز ہیں اور ایک اس میں ایک کرنل صاحب ہیں. جو بریگیڈیئرز ہیں ان کا نام ایک غفار ہیں, بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم ہیں. اچھا, یہ جو لوگ ہیں, اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دونوں صاحبان ہیں, ایک تو ان کا تعلق چکوال سے, اور جہاں پہ ان کا ڈپارٹمنٹ ابھی نہیں بتایا گیا, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے یہ آئی ایس آئی میں کام کرتے تھے جب فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے اور ڈی جی آئی تھے. ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے, تو آج تو یہ بتایا گیا کہ یہ ان کے شہر کے ہی ہیں. پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو دونوں صاحبان ہیں جن کو آج گرفتار کیا ہے, یہ جو ٹاپ سٹی والا کیس تھا اس میں انوالو تھے, اور کیونکہ وہ کیس تو پرانا 2017 کا ہے, تو اس وقت جب یہ انیشل انکوائریز ہوئی تھیں تو ان کی انوالومنٹ اس میں ثابت ہو گئی تھی. لیکن اس وقت ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونے والا تھا, لیکن پھر اس وقت کے جو ڈی جی آئی تھے ان کی وہاں سے ان کو کہیں اور پوسٹ کر دیا گیا, اور فیض حمید صاحب آ گئے, اور اس کے بعد ان 2 حضرات کے خلاف جو ایکشن ہونا تھا ثبوت کے ساتھ وہ نہیں ہوا. اب معاملات جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. ان لوگوں نے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے بطول ذرائع کے ذریعے کہ یہ جو 2 صاحبان ہیں, افسران ہیں, بریگیڈیئر صاحبان ہیں, یہ جب یہ ٹاپ سٹی والی انکوائری جو ہے, یہ جب معاملات کھل کے سامنے آ گئے اور انکوائری شروع ہو گئی, اور یہ ظاہر ہو گیا کہ اب معاملات جو ہیں وہ تمام لوگ جو اس میں انوالو تھے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پریشر آئے گا. تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صاحبان نے جا کر اور کوشش کی کہ وہ جو ٹاپ سٹی کے جو مالک تھے جن کے ساتھ وہ تمام تر زیادتیاں ہوئی تھیں, ان سے انہوں نے جو ہے وہ مبینہ طور پر یہ کہا کہ جی آپ سے جو 4 یا 5 کروڑ روپے ہم نے بٹور لیے تھے یا گھسیٹ لیے تھے یا اٹھا لیے تھے, وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں, آپ معاملے کو رفع دفع کر دیں. لیکن وہ نہیں ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ اب یہ کھلا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے یہ بھی ذکر ہوا تھا جب فیض حمید صاحب کی گرفتاری تھی کہ کوئی ایک ٹیلی ویژن ان کو کہا گیا تھا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل میں آپ انویسٹ کریں. تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو پورا ٹی وی چینل والا کیس ہے وہ بھی کھلنے جا رہا ہے. اچھا, اور اس میں سے بھی اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلیں گی. تو غرض یہ کہ ابھی اس سے مزید آگے بات نہیں انویسٹ ہو گیا تھا ٹی وی چینل میں, جی نام تو نہیں لے رہے ہم, اب وہ اب دیکھیں نہیں, انہوں نے تو کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا, لیکن بہرحال اب جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن یہ اب کلیئر ہو گیا کہ یہ معاملات اب روزانہ کی بنیاد پہ میرے خیال میں چیزیں کھلیں گی. یہ جو تمام تر الزامات ہیں ان کی تفصیلات آئیں گی, اور اس کی روشنی میں میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس جال میں, یعنی باقاعدہ طور پر یا تو ان کے خلاف چارجز ہوں گے یا ان کی گرفتاریاں ہوں گی, جو کچھ بھی ہوگا ابھی مزید ایکشن ہونا ہے. اور اس میں کچھ نام تو آنے شروع ہو گئے ہیں آلریڈی, ڈیجیٹل میڈیا پہ ذرائع کے ذریعے کچھ بڑے لوگوں کے نام آنے شروع ہو گئے ہیں. اب جب ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو ہوگا, لیکن باٹم لائن بتائیں, یہ معاملہ اب ختم نہیں ہونے جا رہا, یہ پھیل رہا ہے. یہ دس از بگ, دس از ناٹ جسٹ ون پرسن being arrested, یہ ایک بڑی چیز ہے. اور اس سے یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ اس بار فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 1.5 دوست سے جو ان کے اوپر ایک تنقید کا ایک یعنی کہ ایک سیلاب امٹ کے آیا ہوا تھا نا, ہر طرح کی بات ہو رہی تھی اور ہر طرح کی جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی اس کا ڈسپلن ٹوٹ رہا ہے, کوئی سینئر افسر اس کے ساتھ ہے, کوئی اس کے ساتھ ہے, کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. یعنی وہ چیزیں جو آپ کبھی فوج کے بارے میں سنتے بھی نہیں تھے, وہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ پچھلے 2 سال سے ہو رہی تھیں. میرے خیال میں اس سے فوج کو جو نقصان ہو ہی رہا تھا, یعنی آپ بتائیں ڈسپلن, فوج کا ڈسپلن, اگر ڈسپلن نہ ہو تو کیا ہے, فنش. تو وہ جو اس کا نقطہ تھا کہ جی یہ اس کو کس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے, یہ جو ایکٹیویٹی اب ہو رہی ہے یہ کلیئرلی امنگسٹ مینی ادر تھنگس اس کا ایک جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپلن کو ری انفورس کیا جائے, اور حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران ان کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں بتایا جائے کہ ڈسپلن کی وائلیشن ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. تو یہ کلیئرلی ہو رہا ہے. اس کا جو ایک انٹرنل اینگل ہے, پھر اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. اچھا, میں آئی واز گوئنگ تھرو فیو نیمز جو ہسٹوریکلی پکڑے بھی گئے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی, کچھ کی مراد واپس لی گئی, کچھ کو واقعی کورٹ مارشل کیا گیا.
لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کی نوعیت الگ ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے میڈیا میں بھی اور انسٹیٹیوشنز میں بھی کہ اینی ہاؤ یہ سیاسی طور پہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا کیس، اس وجہ سے یہ الگ ہے؟ میرے خیال میں یہ الگ اس لیے ہے کیونکہ یہ سیاسی معاملات سے کنیکٹ آلریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے باقاعدہ طور پر. ایک تو ابھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے بہاف پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ مئی 9 کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل ٹیلی ویژن پروگرام میں فیض حمید صاحب کو مئی 9 سے جوڑ دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ویڈیو بیان دیا, اس میں بھی انہوں نے مئی 9 کا ذکر فوراً کر دیا ان تمام معاملات سے. یہ ایک تو یہ کنیکشن جوڑ دیا گیا ہے, اور یہ جو 3 صاحبان جو آج اریسٹ ہوئے بطور, ان کے بارے میں یہ بھی ذرائع کی طرف سے بالکل کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ پیغام رسانی کر رہے تھے, میسنجر کا رول جو ہے وہ ادا کر رہے تھے. کیسے کر رہے تھے وی ڈونٹ نو, لیکن یہ الزام ان پہ آ گیا.